بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بھی اس حال میں مرے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پکے دل سے شہادت دیتا ہو، ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ضرور اس کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح حدیث میں یہ بھی نقل کیا گیا کہ خوشخبری سنو اور دوسروں کو بھی بشارت سنا دو کہ جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ جل جلالہ کے یہاں اخلاص کی قدر ہے، اور اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ دنیا کے دکھاوے کے واسطے، لوگوں کے خوش کرنے کے واسطے کوئی کام کیا جائے وہ تو ان کی سرکار میں بیکار ہے، بلکہ کرنے والے کے لیے تو وبال ہے۔ لیکن اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی بہت کچھ رنگ لاتا ہے۔ اس لیے اخلاص سے جو شخص کلمہ شہادت پڑھے اس کی ضرور مغفرت ہوگی، وہ ضرور جنت میں داخل ہو کر رہے گا، اس میں ذرہ بھی تردد نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے کچھ دنوں سزا بھگت کر داخل ہو، لیکن ضروری نہیں۔ کسی مخلص کا اخلاص مالک الملک کو پسند ہو، اس کی کوئی خدمت ہی پسند آ جائے تو وہ سارے ہی گناہوں کو معاف فرما سکتے ہیں۔ ایسی کریم ذات پر ہم کیوں نہ مر مٹیں، کتنی سخت محرومی ہے، کتنی سخت محرومی ہے۔ بہرحال ان حدیث میں کلمہ طیبہ کے پڑھنے والے کے لیے بہت کچھ وعدے ہیں، جن میں دونوں احتمال ہیں۔ قواعد کے موافق گناہوں کی سزا کے بعد معافی اور کرم، لطف احسان اور مراحم سروانہ میں بلا عذاب معافی۔ یحییٰ بن اقسم رحمہ اللہ ایک محدث ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ایک شخص نے ان کو خواب میں دیکھا۔ ان سے پوچھا گیا کیا گزری؟ فرمانے لگے کہ میری پیشگی ہوئی، مجھ سے فرمایا او گنہگار بوڑھے، تو نے فلاں کام کیا، فلاں کیا، میرے گناہ گنوائے گئے، اور کہا گیا کہ تو نے ایسے ایسے کام کیے۔ میں نے عرض کیا یا اللہ، مجھے آپ کی طرف سے یہ حدیث نہیں پہنچی۔ فرمایا اور کیا احادیث پہنچی؟ عرض کیا مجھ سے عبدالرزاق رحمہ اللہ نے کہا، ان سے معمر رحمہ اللہ نے کہا، ان سے زہری رحمہ اللہ نے کہا، ان سے عروہ رحمہ اللہ نے کہا، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ان سے حضرت جبرائیل رحمہ اللہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا۔ ان سے آپ نے فرمایا کہ جو شخص اسلام میں بوڑھا ہو اور اس کو اس کے اعمال کی وجہ سے عذاب دینے کا ارادہ بھی کروں، لیکن اس کے بڑھاپے سے شرما کر معاف کر دیتا ہوں، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ میں بوڑھا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ عبدالرزاق رضی اللہ نے سچ کہا، اور معمر نے بھی سچ کہا، زہری نے بھی سچ کہا، عروہ نے بھی سچ کہا، عائشہ نے بھی سچ کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سچ کہا، اور جبرائیل نے بھی سچ کہا، اور میں نے بھی سچی بات کہی۔ یحییٰ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے جنت میں داخلے کا ارشاد فرما دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر عمل کے لیے اللہ کے یہاں پہنچنے کے لیے درمیان میں حجاب ہوتا ہے، مگر لا الہ الا اللہ اور باپ کی دعا بیٹے کے لیے، دونوں کے لیے کوئی حجاب نہیں۔ پردہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کے قبول ہونے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگتی، اور امور کے درمیان میں قبول تک اور بھی واسطے عائل ہوتے ہیں، لیکن یہ چیزیں براہ راست بارگاہ الہی تک فوراً پہنچتی ہیں۔ ایک کافر بادشاہ کا قصہ لکھا ہے کہ نہایت متشدد متعصب تھا، اتفاق سے مسلمانوں کی ایک لڑائی میں گرفتار ہو گیا۔ چونکہ مسلمانوں کو اس سے تکلیفیں بہت پہنچی تھیں، اس لیے انتقام کا جوش ان میں بھی بہت تھا۔ اس کو ایک دیگ میں ڈال کر آگ پر رکھا۔ اس نے اولاً اپنے بتوں کو پکارنا شروع کیا اور مدد چاہی۔ جب کچھ بن نہ پڑا تو وہیں مسلمان ہوا اور لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کیا۔
لگاتار پڑھ رہا تھا، اور ایسی حالت میں جس خلوص اور جوش سے پڑھا جا سکتا ہے، ظاہر ہے فوراً اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے مدد ہوئی، اور اس زور سے بارش ہوئی کہ وہ ساری آگ بھی بجھ گئی اور دیگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کے بعد زور سے آندھی چلی جس سے وہ دیگ اڑی اور دور کسی شہر میں جہاں سبھی کافر تھے جا گری۔ یہ شخص لگاتار کلمہ طیبہ پڑھتا رہا، لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور یہ دیکھ کر متخیر تھے، اس سے حال دریافت کیا۔ اس نے اپنی سرگزشت سنائی جس سے وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نہیں آئے گا کوئی شخص قیامت کے دن کہ لا الہ الا اللہ کو اس طرح سے کہتا ہو کہ اللہ کی رضا کے سوا کوئی مقصود نہ ہو مگر جہنم اس پر حرام ہوگی۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کرتا رہا ہو اور اس پر جہنم کی آگ کا حرام ہونا ظاہری قواعد کے موافق تو مقید ہے، کبائر گناہ نہ ہونے کے ساتھ یا جہنم کے حرام ہونے سے اس میں ہمیشہ کا رہنا حرام ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے اس پاک کلمہ کو اخلاص سے پڑھنے والے کو باوجود گناہوں کے بالکل ہی جہنم سے معاف فرما دیں تو کون روکنے والا ہے۔ احادیث میں ایسے بندوں کا ذکر بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ شانہ بعض لوگوں کو فرمائیں گے، تو نے فلاں گناہ کیا، فلاں کیا۔ اس طرح جب بہت سے گناہ گنوائے جائیں گے اور وہ سمجھے گا کہ میں ہلاک ہو گیا اور اقرار بغیر چارہ اگر نہ ہوگا تو ارشاد ہوگا کہ ہم نے دنیا میں تیری ستاری کی، آج بھی ستاری کرتے ہیں، تجھے معاف کر دیا۔ اس نوع کے بہت سے واقعات احادیث میں موجود ہیں، اس لیے ان ذاکرین کے لیے بھی اس قسم کا معاملہ ہو تو بعید نہیں ہے۔ اللہ پاک کے نام میں بڑی برکت اور بہودی ہے، اس لیے جنت بھی کثرت ہو سکے دریغ نہ کرنا چاہیے، اس لیے جتنی بھی کثرت ہو سکے دریغ نہ کرنا چاہیے۔ کیا ہی خوش نصیب ہیں وہ مبارک ہستیاں جنہوں نے اس پاک کلمہ کی برکات کو سمجھا اور اس کے ورد میں عمریں ختم کر دیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ نہایت غمگین بیٹھے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے کہ جو شخص مرتے وقت اس کو کہے تو موت کی تکلیف اس سے ہٹ جائے اور رنگ چمکنے لگے اور خوشی کا منظر دیکھے، مگر مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کلمہ کی پوچھنے کی قدرت نہ ہوئی، اس کا رنج ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو کر کہنے لگے کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیں معلوم ہے کہ کوئی کلمہ اس سے بڑھ کر نہیں ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ فرمایا اور اللہ یہی ہے اور اللہ یہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی سچا انسان بنائے، مخلص انسان بنائے اور مخلص دل سے اخلاص کے ساتھ کلمہ پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔